انصاف کا بول بالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو عدل و انصاف کی وجہ سے اپنی رعایا میں بہت ہی مقبول تھا۔ اس کی انصاف پسندی کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے وہ کسی عہدے اور رشتے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اسی لیے رشتہ داروں، حکومتی امراء و وزراء مکر و فریب، جھوٹ اور دھوکہ بازی نہیں کرتے تھے، مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بڑا بے ایمان تھا۔ وہ مال و دولت کی لالچ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، مگر اپنی تمام تر حرکتوں کے باوجود وہ آج تک بادشاہ کی نظروں سے بچا ہوا تھا، کیونکہ اس کے خلاف کوئی فریادی دربار میں شکایت لے کر نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بے ایمانی اور بدمعاشی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ غریبوں اور لاچاروں کو تنگ کرتا تھا، بے ایمانی کرتا تھا، امانت میں خیانت کرتا تھا، مگر پھر ایک دن ایسا آ ہی گیا جب وہ اپنے کاموں کے باعث بادشاہ سلامت کی پکڑ میں آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک شخص عجیب و غریب مقدمہ لے کر حاضر ہوا۔ عدل کے حصول کے لیے آنے والے شخص کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے روتے ہوئے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ہمسایہ ملک کا رہنے والا ہوں، تجارت میرا کام ہے، میں تجارت کے ذریعے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں نے کافی عرصہ محنت و مشقت کر کے کچھ مال و دولت، ہیرے جواہرات اور قیمتی سکوں کی شکل میں جمع کیا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کچھ ضروری کام کی وجہ سے اپنے ملک جانے کی حاجت پیش آئی، لہٰذا میں نے اپنا مال جو قیمتی سکوں کی شکل میں تھا ایک تھیلی میں سلائی کر کے امانت کے طور پر اپنے رہائشی علاقے میں متعین آپ ہی کے وزیر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے ملک جا رہا ہوں اور واپس آ کر تم سے اپنا یہ مال لے لوں گا۔ بادشاہ سلامت، مجھے کام کے سلسلے میں کچھ عرصہ وہاں پر رہنا پڑ گیا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے میں اپنے گھر واپس آیا اور کل جب میں اپنا مال لینے کے لیے حکومتی عہدیدار کے پاس پہنچا تو اس نے وہ تھیلی جو میں نے اس کے حوالے کی تھی وہ مجھے دے دی۔ میں وہ سلی ہوئی تھیلی لے کر گھر پہنچا، لیکن جب میں نے اسے کھولا تو اس میں سے ہیرے جواہرات اور قیمتی سکوں کی بجائے کھوٹے سکے اور پتھر برآمد ہوئے، جنہیں دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے تو قیمتی سکے اور ہیرے جواہرات اس شخص کے حوالے کیے تھے، مگر اب اس تھیلی میں سے کھوٹے سکے برآمد ہو رہے ہیں۔ میں الٹے پاؤں وہ تھیلی لے کر اس وزیر کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ کس طرح اس تھیلی میں سے کھوٹے سکے برآمد ہو رہے ہیں، جبکہ میں نے اس میں ہیرے جواہرات اور قیمتی سکے ڈالے تھے۔ میری بات سن کر اس وزیر نے سختی سے کہا کہ جس طرح تم نے مجھے سلی ہوئی تھیلی دی تھی میں نے اسی طرح اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیا تھا، لہذا تم جھوٹ بول رہے ہو اور مجھ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ تم نے اس تھیلی میں کھوٹے سکے ہی رکھے تھے جو آج بھی اس میں موجود ہیں۔ وزیر نے کہا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ تھیلی بالکل اسی طرح سلی ہوئی ہے جس طرح تم مجھے دے کر گئے تھے، یہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ ہے جس کی بنا پر تم یہ کہو کہ میں نے اس میں سے ہیرے اور جواہرات اور قیمتی سکے نکال کر کھوٹے سکے رکھ دیے ہیں۔ وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، لہٰذا میں انصاف کی امید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ بڑی توجہ سے تاجر کی بات سن رہا تھا۔ تاجر نے ساری بات سنانے کے بعد بادشاہ کو انصاف کے لیے دہائی دی۔ بادشاہ نے اسے اطمینان دلایا، تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، اگر تم سچے ہو تو تمہارا مال تمہیں ضرور واپس مل جائے گا اور انصاف ضرور ہوگا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تم جاؤ اور جب میں بلاؤں تو آ جانا۔ وہ تاجر انصاف کی امید لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس تاجر کے جانے کے بعد بادشاہ نے سبھی درباریوں کو بھی جانے کے لیے کہا
اور دربار برخاست کر دیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بادشاہ سلامت نے اپنے تخت پر رکھے سنہرے قیمتی گدے کو چاقو کی مدد سے پھاڑ ڈالا اور اس میں سوراخ کر دیا۔ پھر بادشاہ دربار سے نکل کر اپنے محل میں گیا اور اگلے ہی روز کچھ دنوں کے لیے شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف چلا گیا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد خدمت گزاروں نے جب دربار کی صفائی کی تو ان کی نظر بادشاہ کے سنہرے قیمتی گدے پر پڑی جس پر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا۔ خدمت گزاروں نے دیکھا کہ وہ گدا ایک جانب سے پھٹا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے وزیر کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں ایک ایسے کاریگر کو جانتا ہوں جو رفو گری میں بڑا استاد ہے۔ وزیر نے خدمت گزاروں کو اس کاریگر سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ خدمت گزار سمجھ رہے تھے کہ ان کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ گدا پھٹا ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ غصے میں آ کر انہیں کوئی سزا سنا دے۔ اسی لیے انہوں نے کاریگر سے کہا کہ ہم تم کو اس گدے کی مرمت کا بڑا معقول معاوضہ دیں گے، بس بادشاہ کو یہ گدا مرمت شدہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ کاریگر نے انہیں کہا کہ تم لوگ بے فکر ہو جاؤ، میں اس گدے کو ایسی مرمت کروں گا کہ تم بھی پہچان نہیں سکو گے کہ یہ کہاں سے پھٹا تھا۔ پھر وہ کاریگر اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے اس گدے کو اس کی پہلی والی حالت میں تبدیل کر دیا۔ خدمت گزار اس کاریگر کی مہارت کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ گدا کہیں سے بھی پھٹا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خدمت گزاروں نے کاریگر کی بڑی خدمت کی، اسے اچھا معاوضہ دے کر رخصت کیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ شکار سے واپس آیا۔ اگلے دن جب بادشاہ نے دربار لگایا تو اس نے دیکھا کہ جس گدے کو اس نے پھاڑا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اپنے خدمت گزاروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ گدا تو پھٹا ہوا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی تھا۔ بادشاہ نے ان کا جواب سن کر سختی سے کہا کہ میں نے اپنے چاقو سے اس گدے کو پھاڑا تھا، لہذا تم سچ سچ بتاؤ کہ اسے کس کاریگر نے مرمت کیا تھا۔ خدمت گزاروں کو جب سچائی معلوم ہوئی تو ان کے قدموں تلے سے زمین ہی گھس گئی، لہذا جان کی امان پا کر انہوں نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ پھر بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ اس کاریگر کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ فوراً سرکاری ہرکارے دوڑائے گئے اور اس کاریگر کو تلاش کر کے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ کاریگر بہت گھبرایا ہوا اور کانپتا ہوا بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ تم سے اس گدے کی مرمت کس نے کروائی؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کے وزیر کے کہنے پر میں نے اس کی مرمت کی تھی، جس کا مجھے معقول معاوضہ بھی دیا جا چکا ہے۔ کاریگر کی بات سن کر بادشاہ نے تاجر کی وہ تھیلی اس کے سامنے رکھی اور اس سے پوچھا کہ اس تھیلی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ تاجر بولا کہ ہاں، اس تھیلی کو میں نے ہی وزیر صاحب کے کہنے پر سلائی کیا تھا، جس کے لیے ایک تگڑا انعام بھی مجھے ملا تھا۔ یہ ساری باتیں تنہائی میں ہو رہی تھیں۔ پھر بادشاہ نے دربار لگایا اور وزیر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے وزیر کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ مال و دولت کے لالچ میں آ کر میں نے تاجر کی امانت میں خیانت کی اور اس کے ہیرے اور جواہرات اور قیمتی سکے بدل ڈالے اور کھوٹے سکے اس کی تھیلی میں دوبارہ سلوا کر رکھ دیے۔ پھر بادشاہ نے اس تاجر کو بلایا اور وزیر سے اس کی امانت لے کر تاجر کے حوالے کر دی، جسے لے کر وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو چلا گیا اور وزیر کو بادشاہ نے زندان میں ڈال دیا۔ یوں انصاف کا بول بالا ہوا اور لالچ کا منہ کالا ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند ضرور آئی ہوگی۔
آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔